روایات میں یہ چیز مذکور ہے کہ جب عقد زواج ہو گیا اور اس کے بعد جب رخصتی کا ٹائم آیا تو اللہ کے رسول نے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ روایت یہ ہے کہ حی منزلا حتی تحول فاطمہ علیہ، کہ اے علی ایک جو ہے وہ گھر آپ آمادہ کریں، گھر تیار کریں تاکہ جو فاطمہ ہے وہ اس گھر میں چلی جائے۔ تو اب مولا کے پاس چونکہ گھر نہیں تھا، مولا کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، تو مولا نے فرمایا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان نے بھی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے زہد اور ایثار سیکھا تھا، اور انہی کی تربیت میں سب کچھ جو ہے وہ انصار میں سے تھے۔ تو ان کے مدینہ میں بہت زیادہ گھر تھے، تو انہوں نے سارے گھر جو ہے وہ دے دیے تھے اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کو۔ تو پھر جب مولا علیہ السلام کے پاس گھر نہیں ہے، اب عقد زواج ہو چکا ہے، رخصتی کا ٹائم آ گیا، اب مولا نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، بس وہی حارثہ بن نعمان کے گھر ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لقد استحینا من حارثہ بن نعمان قد اخذنا عامۃ منازلہ، کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم حارثہ بن نعمان سے گھر کا مطالبہ کریں جبکہ ہم ان کے اکثر گھر جو ہے وہ لے چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ بات جو ہے وہ حارثہ کے کانوں تک پہنچی اور کسی نے بیان کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شادی ہے اور انہیں گھر کی ضرورت ہے، تو حارثہ کے جیسے کان میں یہ خبر پہنچی تو روایت کہتی ہے کہ فجاء نبی، کہ وہ فوراً جو ہے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انا و مالی، کہ میں خود اور میرا سارے کا سارا مال للہ ولرسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ میں نے تو اپنے واللہ ما شیئا احب الی مما تاخذہ، کہ جو چیز بھی آپ مجھ سے لے رہے ہیں، میرے گھر لے رہے ہیں، اس سے میں محبت ہی نہیں کرتا۔ میرے لیے تو بہترین چیز ہے کہ میں جو محبت کرتا ہوں کہ جو گھر آپ مجھ سے لے لیں گے، میرے لیے یہ چیز کیا ہے پسندیدہ اور محبوب ہے۔ کہ رسول نے جو ہے وہ حارثہ کے ایمان کی بہت زیادہ تعریف بھی فرمائی تھی کہ اب حارثہ نے بھی جو ہے وہ زہد سیکھا۔ تو یہ جو حارثہ بن نعمان کا گھر ہے، ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ جو ایک کمرہ ہے، وہ کس طریقے سے جو امیر المومنین علیہ السلام فرش نہیں تھا تو وہاں پہ پوری کی پوری جو ہے وہ ریت بچھا دی، ریت کے اوپر جو ہے وہ جو بیڑ ہوتے ہیں اس کی جو کھال کے ایک بستر بنایا، جو ہے وہ تکیے جو تھے وہ کھجور کے پتوں کے تھے، پھر وہاں پہ ایک جو ہے وہ ڈنڈا وہاں پہ لٹکایا، اس کے اوپر جو ہے وہ پینے کے پانی کا سامان ایک جو ہے وہ یہ چیز باندھی۔ تو اب اس جو ہے وہ مشکل حالات میں جو ہے وہ جناب سیدہ گھر جا رہی ہیں، اور جیسے گھر جاتی ہیں تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدہ نے مولا علیہ السلام سے یہ ضمانت لی اور ان کو یہ گارنٹی دی کہ عمل البیت والعجین، کے گھر کے جتنے بھی کام ہیں، آٹا گوندھنا، والخبز روٹی بنانا، وقم البیت اور گھر کی صفائی کرنا، یہ میرے ذمے پہ ہوگی۔ اور پھر آگے سے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں، مثال کے طور پہ نقل الحطب پہ لکڑیاں لے کر آنا جلانے کے لیے اور دیگر چیزیں خرید کر لانا، یہ جو ہے وہ میرے ذمے ہے۔ اور سیدہ گھر کے اس طرح سے کام کرتی تھیں کہ خود مولا علیہ السلام جب سیدہ کی حالت جو ہے وہ بیان کر رہے تھے اللہ کے رسول کو، تو وہاں پہ مولا نے بیان کیا تھا کہ سیدہ جو ہیں وہ گھر کی اس طرح سے صفائی کرتی ہیں کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ گرد آلود ہو جاتے ہیں، اور جب یہ آگ جلاتی ہیں تو اس کے دھوئیں سے ان کا لباس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس طرح سے چکی اتنی زیادہ پیستی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے بن چکے ہیں۔ یہ گھریلو زندگی کے خود ان کے کام کرتی ہیں۔ اور پھر چکی پیسنے کے حوالے سے تو ہمارے پاس روایات ہیں کہ اس محلے میں وہ غریب لوگ کہ جن کے گھروں پہ چکی نہیں تھی، جنہیں آٹا پیس کے دینے والا نہیں تھا، سیدہ جو ہے وہ تمام ان لوگوں کو جو ہے وہ چکی میں آٹا پیس کے دیا کرتی تھیں، اور سیدہ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ چھالے پڑ چکے تھے۔ روایت کے جملے کہ حتی مجلت یداہو، کہ ان کے ہاتھوں پہ کیا چھالے پڑ چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ سیدہ چکی پیس رہی ہیں، حسن حسین بھی گود میں ہیں، تو اللہ کے رسول نے جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے سیدہ سے ایک ہی جملہ فرمایا کہ یا بنتا تعجلی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ، اے میری بیٹی دنیا کی کڑواہٹ کو پی لو آخرت کی مٹھاس کے بدلے میں۔ اب جب یہ جملے سننے تھے سیدہ نے، تو سیدہ نے آگے سے کیا فرمایا کہ الحمدللہ علی نعمائہ والشکر لہو علی آلائہ، کہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی حمد ہے، ہمیں تو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب ان حالات میں دیکھیں کہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ ما اغضبتها ولا اکرہتها، کبھی میں فاطمہ پہ جو ہے وہ غضبناک نہیں ہوا، کبھی میں نے جو ہے وہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اور کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ فاطمہ نے جو ہے وہ میرے لیے ناپسندیدگی کے سبب بنی ہوں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول تو ایسا تھا کہ لقد كنت انظر الیہا، کہ جب بھی میں سجدہ کی طرف دیکھتا تھا فتنکشف عنی الہموم والاحزان، جتنے بھی غم تھے، جتنی بھی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو جاتی تھیں۔
یعنی اب ایک ایسا گھر ہے کہ جس میں کھانے پینے کی سامان بہت مختصر ہے، ایک کمرے کے اندر بھی رہائش کا سامان پورا نہیں ہے، غربت کے آثار ہیں، گھر بھی اپنا نہیں ہے۔ اس کے باوجود زندگی کتنی خوبصورتی سے گزر رہی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے لیے فاطمہ اس طرح سے تھی کہ میری جتنی بھی غم تھے اور جتنی بھی پریشانیاں تھیں ساری ختم ہو جاتی تھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ کی شہادت ہوتی ہے اور حسن و حسین مسجد جاتے ہیں مولا کو بتانے کے لیے خبر، تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ حسن و حسین رو رہے تھے تو اصحاب کٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ شاید آپ نے نانے کا منبر دیکھ لیا ہے تبھی آپ رو رہے ہیں۔ تو جب حسن حسین نے فرمایا کہ اولیس قد ماتت امتنا فاطمہ، کہ ہماری فاطمہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، تو جیسے یہ صدا مولا کے کانوں پہ پڑی ہے، اور مولا بے شک بہت بہادر تھے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ فوقع علی علیہ السلام علی وجہہ، کہ مولا سنبھل نہ سکے اور منہ کے بل گر پڑے، اور ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ بے من العزا یا بنت محمد، اے بنت محمد اب مجھے کون تسلی دے گا؟ بکا اتعزی، میں تو تمہارے لیے کیا ہے، تمہاری توسط سے اور تمہارے ذریعے سے میں جو ہے وہ مصیبتوں پہ صبر کیا کرتا تھا، اب علی کو کون تسلیاں دینے والا ہوگا؟ یعنی یہ جملہ دیکھیں کہ سیدہ کی شہادت پہ جو مولا کی زبان سے جاری ہوا، اس سے ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جو زوجہ ہیں وہ خوشی کا باعث ہیں، ان کے لیے سکون کا باعث ہیں، ان سے جو ہے وہ مصیبتوں میں اور مشکلات میں ان سے مدد لیتے ہیں۔ اور مولا فرمایا کرتے تھے کہ میری دنیا اور آخرت میں بہترین جو مددگار ہیں وہ سیدہ فاطمہ ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ گھر کے ساز و سامان سے، گھر کے اپنا ہونے سے زندگی میں خوشی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ سیرت اہل بیت کے مطابق اگر دنیا کی محبت دل سے نکال دی جائے اور سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا جائے تو اس سے انسان کو سکون ملتا ہے اور انسان کی زندگی پرسکون طریقے سے چلتی ہے۔